جی ایک بار پھر سید بیرد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے، اہم سیاسی گفتگو جاری ہے، نیا ٹاپک شروع ہو گیا۔ ابھی ہم آتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف۔ ایک ہی نعرہ تھا، ہمارا جینا مرنا عمران خان کے لیے، ہمارا جینا مرنا عمران خان کے لیے، میں آخری آدمی ہوں گا جو عمران خان کے ساتھ ہوں گا۔ شاہ صاحب جب آخری وقت آیا عمران خان کا تو سب دم دبا کے بھاگے، کیا بولیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانی صاحب آپ بالکل زمینی حقائق کے ساتھ منسلک رہ کے باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے یہی باتیں کہی تھی کہ میں بینظیر کا بھائی ہوں، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، صرف اس بات کو میرے خیال 21 سال یا 20 سال ہوئے ہیں۔ یہ آپ جیسے ساتھی دوستوں کو زیادہ یاد ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی قلم سے لکھتے ہیں اور لکھی بات انسان کو بھولتی نہیں ہے۔ مشاہدہ یہ بات کہتا ہے کہ بینظیر میری بہن ہے اور پیپلز پارٹی میرا دوسرا گھر ہے۔ پھر وہ تیر کے نشان سے چاند نشان ہوا 2002 میں، پھر چاند کے نشان سے آپ کو سائیکل نشان ہوا، اور آپ کی جو کاف لیگ ہے وہ آپ کو تیسرا گھر بن گیا ہے، اور جینا مرنا شجاعت حسین کے ساتھ ہو گیا تھا۔ وہاں پہ جب گورنمنٹ ملی، جہاں پہ جب وزارت ملی، وہاں پہ وزارت پوری کی، وزارت کے مزے لوٹے۔ جب الیکشن لڑا تو اپنی کارکردگی کے مطابق ان کو ووٹ مل گئے تھے، جو انہوں نے کارکردگی دکھائی تھی 5 سالوں میں وہ ان کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس تو اب کوئی جانس راہ نہیں ہے۔ عمران خان کو اس ٹائم نیا نیا بوسٹ ملا تھا، اور ہمارے جیسے نوجوان تھے، آصف ضیاء جیسے نوجوان تھے، چودھری حسن جیسے نوجوان تھے، ہمارے دوست احباب، شجاعت خان صاحب، کس کس کا میں نام لوں، ملک عمر صاحب، منصور صدیقی صاحب، خواجہ امتیاز صاحب تمہارے سینئر تھے۔ لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ سورج چڑھنا شروع ہوا ہے عمران خان کا، تو انہوں نے جب یہاں پہ چھلانگ ماری ہے تو بڑے بڑے دعوے، ہم یہ کریں گے، ہم خدمت کے لیے آئے ہیں۔ 2013 میں ایم این اے بنے ہیں، 2018 میں ایم این اے بنے ہیں، وزیر بنے ہیں۔ کیا کارکردگی ہے ان کی 10 سالوں میں؟ کچھ بھی نہیں۔ اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آخری بندہ میں ہوں گا اس کے ساتھ، وہ تب تک ہوں گے نا جب تک ان کو کچھ فائدہ نظر آ رہا ہوگا۔ یہ اصل سیاستدان وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتا ہے۔ ہم اور آپ جو ہیں، ہم تو شاید مڈل کلاس لوگ ہیں، ہم اس کی سوچتے ہیں اور ہم گھاٹے کی باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ جو پراپر سیاستدان جس کو پاکستان کے سیاستدان کہتے ہیں، وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتا ہے، لیکن اس دفعہ انہوں نے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔ اور میں آپ کے شو میں مانی صاحب یہ بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں آپ کو کہ جس دن وہ حاجی غلام سرور خان صاحب ہمارے کے سینئر سیاستدان ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں اس لحاظ سے، جس دن انہوں نے عمران خان کو چھوڑا ہے اس دن ان کی سیاست کا سورج غروب ہو چکا ہے۔ اب وہ آزاد الیکشن لڑیں، پیپلز پارٹی پہ لڑیں، کاف لیگ پہ لڑیں، جس مرضی لیگ پہ لڑیں، وہ اسمبلی نہیں جا سکتے۔ یہ آپ میری بات بے شک آن ایئر چلائیں، جہاں مرضی چلائیں، مجھے اس بات پہ پورا یقین ہے، میں نے یہ بات جوش میں نہیں ہوش میں کی ہے۔ آپ نے یہ بات جوش میں نہیں کی، ہوش میں کی ہے۔ مرشد اگر میں جان کی مان جاؤں تو یہ میں بولوں، ہلکا پی پی 19، این ایس 63 جی اور پی پی 20، حاجی غلام سرور خان ایک سیاسی ڈان بن چکے ہیں، اپنی گراں خدمات کے عوض، اپنے مضبوط جڑوں کے عوض۔ پارٹیاں آنی جانی ہیں، وفاداریاں تبدیل کرنا، یہ معذرت کے ساتھ شاہ صاحب جڑا کپو ہوئی لال پنجابی صاحب نے پوری گڈی لال ہے۔ بری جس اس پاس پہ آپ نہیں جائیں گے۔ سرور خان کو نہ بلے کی ضرورت ہے، نہ کھمبے کی ضرورت ہے، نہ شیر کی ضرورت ہے، نہ تیر کی ضرورت ہے۔ وہ عوامی لیڈر بن چکا ہے، بنا تھا، بنا ہے۔ اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو وہ کامیاب ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس کے دڑے مضبوط ہیں، اس کے ووٹر سپورٹر مضبوط ہیں، اس کے ساتھ اس کے بازو جو ہیں، اس کے دوست احباب کھڑے ہوئے اس کے ساتھ شانہ بشانہ، وہ میدان ماریں گے۔ کیا بولیں گے آپ؟ کتنی صداقت ہے میرے اس دعوے میں؟ آپ کا جو دعویٰ، آپ کی دل کی آواز، آپ کی خواہش ہو سکتی ہے ارمانی صاحب، مجھے پتہ آپ کی خواہش نہیں ہے، لیکن میں آڈینس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے۔ اس بات سے مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ غلام سرور خان صاحب کا دڑا ہے، اور دڑا بنانا پارٹی کے بغیر بہت مشکل کام ہے۔ انہوں نے جو خنجر کو پتہ پیپلز پارٹی کے سینے میں، کمر میں نہیں میں سینے میں کہوں گا، 2002 میں، کہ ان کا ووٹر گٹلی میں باندھ کے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اب انہوں نے یہی کام پی ٹی آئی کے ساتھ کرنا چاہے، لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے ارمانی صاحب۔ اب آپ کے دعوے 2 اکتوبر 2022 کو جلسہ کر رہے ہیں ٹیکسلا کے گراؤنڈ میں، آپ اور کہہ رہے ہیں کہ میں وہ آخری بندہ ہوں گا جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں عمران خان میرا دوسرا بھائی ہے، میرا دوسرا گھر ہے پی ٹی آئی، اور بلا بلا بلا۔
ٹھیک ہے مشکل وقت پارٹیوں میں آتا ہے, مشکل وقت میں قربانی دینا بھی خاندانی لوگوں کا کام ہوتا ہے, یہ بات نہیں ہے, بھاگنا نہیں چاہیے انسان کو. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سپورٹر اور ان کے جو ووٹر میدان ماریں گے, یہ میں آپ کو آن ایئر آپ کے پروگرام میں لائیو بتا رہا ہوں کہ آپ کو 2008 کا الیکشن نہیں بھولا ہوگا, مجھے بالکل صحیح یاد ہے. when I was only 18, now I am 33. اس ٹائم بڑے بڑے دعوے کہ ہمارا 50,000 کا دڑا ہے, ہمیں کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. کاف لیگ کے ٹکٹ پہ ٹوٹل 48,000 ووٹ اٹھائی تھی مرحوم صدیق خان صاحب کے ہوتے ہوئے. یہ صدیق خان صاحب کا نام میں نے اتنا زور دے کے اس لیے لیا ہے کہ وہ جوڑ توڑ کے ماہر تھے, وہ سیاسی بصیرت رکھتے تھے, ان کا سیاسی قد کاٹ اپنے بھائی سے بہت بڑا تھا. اب جب کہ وہ بھی نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا ووٹر بھی ساتھ نہیں کھڑا, تحریک انصاف کا ووٹر بھی بالکل آپ کے سامنے فیس بک کے اوپر کہہ رہا ہے جی ہم عمران خان کے علاوہ کسی بندے کو ووٹ نہیں دیں گے, عمران خان کھمبے کو ٹکٹ دے گا تو کھمبے کو ووٹ دیں گے, یعنی کہ وہ سرور خان صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے. تو میں یہ آپ کے اس پروگرام میں لائیو کہہ رہا ہوں ارمانی صاحب کہ دوسرے نمبر پر نہیں, ہو سکتا ہے یہ تیسرے نمبر پہ آ جائیں. اگر چودھری نثار علی خان اور تیمور دونوں قومی اسمبلی کی سیٹ پہ ہوئے تو تیسرے نمبر پہ مقابلہ ہوگا نون لیگ کا اور سرور خان صاحب کا. یہ آپ کے خوشحمی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ووٹ میدان ماریں گے. اب وہ نہیں ہے کہ آپ جائیں گے چگری سے ووٹ لے لیں گے, کڑائی سے ووٹ لے لیں گے. اب آپ کا جو حلقہ ہے یہ رنیال تک ہے, اور ابھی آپ کو مزید خوشخبری سناؤں کہ آپ کا حلقہ کاٹ کے رہ جائے گا وڑی کوڑ اکلا تک, جہاں پہ موٹر وے کراس کر رہی ہے, کیونکہ اس طرف تحصیل پنڈی اور اس طرف تحصیل ٹیکسلا ہے, اور ہمارا آخری گاؤں جو ہے وہ اکلا ہے جو ہمارا موزہ ہے بڑا. وڑی اور اگلے تک ہمارا حلقہ رہ جائے گا. اور آپ جو اپنے دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارا دڑا ادھر بھی موجود ہے ادھر بھی موجود ہے, آپ کا دڑا الیکشن میں ہم ضرور دیکھیں گے. اور آپ جو ارمانی صاحب بار بار کہتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوئے یہ اگر شکر نکال دیں, یہ الیکشن ہوں گے. میں آپ کو ڈیٹ بتا دیتا ہوں کہ یہ الیکشن 25 جنوری سے لے کے 25 فروری کے درمیان ڈیٹ ہے, اس کے درمیان کسی ڈیٹ کو بھی الیکشن ہوں گے. مان لی میں نے 1 منٹ کے لیے آپ کی بات, ابھی میں بات کروں گا پرندے 63 کی. بالکل کریں گے. سرور خان کے مقابلے میں کیا پی ایم ایل این کے پاس کوئی لیڈر ہے, کوئی امیدوار ہے؟ سرور خان کے مقابلے میں پیپل پارٹی کے پاس, دیگر جماعتوں کی جماعت اسلامی کے پاس. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے ارمانی صاحب کہ نہ چودھری نثار کو چھوڑ کر نہیں, میں اپنا جواب مکمل دوں گا. آپ نے سوال تک کیے لیکن میں جواب پورا دوں گا کہ نون لیگ کے پاس کوئی امیدوار نہیں ہے کہ جو سرور خان کی مقابلہ کر سکے. پیپلز پارٹی کے پاس, جماعت کے پاس, جے یو آئی کے پاس, لبیک کے پاس کوئی امیدوار نہیں ہے. یہ بات آپ کی یہاں تک ٹھیک ہے, لیکن آپ پی ٹی آئی کے امیدوار کا آپ نے نام نہیں لیا. یہاں پہ ملک تیمور تو بہت بڑا نام بن گیا پی ٹی آئی کا, اس کو چھوڑ دیں آپ ارمانی صاحب. نہیں میں لیکن یہاں پہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سمجھ لیں, یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جی ایک کھمبا ہے, یہ ایک کھمبا ہے. اس کھمبے کا نام ہے جی اسلم خان, اس کھمبے کا نام ہے فاروق خان. یہ اس کھمبے کو عمران خان نے ٹکٹ دے دی ہے, وہ کی سیٹ جیت جائے گی. یہ میری آپ بات اپنے پاس ریکارڈ رکھیے گا, چلائیے گا, اور مجھے پھر الیکشن والے دن فون کر کے بتائیے گا کہ آپ نے شاید اب یہ بات کی تھی. ملک تیمور تو بہت بڑا نام بن گیا ہے ٹیکسلا واقعہ میں. میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, جس کے پاس صرف بھلے کا ٹکٹ ہوگا. شاہ صاحب میں بات پھر کروں گا زمینی عقائد کی. میرے بیٹے کی اگر پہچان ہے تو کس وجہ سے ہے کہ یہ خالد ارمانی کا بیٹا ہے. ایسے ہی ہے, اسی طرح ہی ہے, ایسے ہی ہے. آپ کے فرزند کی بھی پہچان ہوگی کہ یہ شاہ صاحب کا بیٹا ہے. ایسے ہی ہے. اگر میں بات کروں زمینی عقائد کی, 2018 کے الیکشن میں مجھے کل کی طرح یاد ہے, بنی گالا گئے تھے سرور خان صاحب. انہوں نے کیا کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ ملک تیمور کو ٹکٹ دیں گے تو پھر میں بنی گالا سے مل لوں گا, ٹھیک, ورنہ نہیں. ٹکٹ ملا اس کو. جی میں بات کروں زمین کی, جس طرح میں عزت کرتا ہوں سرور خان کی, اسی طرح میں عزت کرتا ہوں ملک تیمور. میں بات کروں گا گراؤنڈ ریئلٹی. اگر میں یہ بولوں کہ ملک تیمور کو لیڈر بنانے والا ہی سرور خان ہے, سرور خان نے تھوڑا سا ایکسلیٹر سے پاؤں رکھا, اٹھایا تو کینڈ بورڈ کے الیکشن آپ کے سامنے تھے. یہاں پہ بھی ارمانی صاحب ایک کینڈ بورڈ کے الیکشن آپ کے سامنے تھے. پھر ملک فاض جو ہے میرا برخوردار بھی ہے, میرا بھتیجا بھی ہے, اس کی ایک سیٹ نکلی. کس طرح نکلی؟ میں
زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، پھر سرسریاں شروع ہو جائیں گی. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ پیو پیو ہوتا ہے، پتر پتر ہوتا ہے. ارمان صاحب اگر آپ کا سوال مکمل ہوگا تو میں جواب دوں اس کا. آپ نے یہ سوال کیا ہے جو آپ نے اپنا ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی غلام سرور خان صاحب یہاں پہ اور تیمور صاحب یہاں پہ ہیں. آپ کو یہ کہنے کا میں مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ تیمور یہاں پہ تھے، میں بات کروں کہ لیڈر بنانا، چلے خدمات، چلے اس پہ سرور خان کی خدمات. سرور خان کے الفاظ میں نے اپنے کانوں سے سنے کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا سمجھا ہوگا، بچوں کی طرح میں نے اس کی پرورش کی ہے. میں اگر اس کو منصور حیات سے کم سمجھوں تو لعنت ہے مجھ پہ. یہ سرور خان کے الفاظ تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے. اس کی سوچ میں میری سوچ میں یہی فرق. چلیں آپ کی بات یہ سرور خان کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں، اپنے نہیں کر رہا ہوں. چلیں یہ بھی آپ کی بات کو نوٹ ہوگی. اب ہم آڈینس کی طرف جائیں گے، آڈینس جواب دے گی. سرور خان کو لیڈر کس نے بنایا ہے؟ اگر انہوں نے تیمور پہ احسان کیا ہے تو سرور خان کو لیڈر کس نے بنایا ہے؟ آپ کی یاداشت تھوڑی سی اچھی ہے، میرے زیادہ یہ اچھی ہے. ان کی خدمات، ان کی خدمات میں بات میں آتا ہوں. ایک ان کی خدمات، دوسرا ان کا مرحوم بھائی. غلام سرور خان کو لیڈر بنانے والے بندے کا نام ہے چودھری اسلم مرحوم. وہ اتنی پرانی بات نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے کی بات ہے. اگر اس سے بھی اور آگے آئے تو لوگ کہتے ہیں چودھری صاحب نے الیکشن لڑوایا ہے سرور خان کو 85 کا. وہ بھی بہت صوبائی بھی یہ تھے، ایسے ہی ہے، ایک پینل میں تھے. اگر آپ یہ پینل دیکھنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری اسلم مرحوم، چودھری کامران اسلم کے والد کی بات کر رہا ہوں میں، چکری ہاؤس کی. چکری ہاؤس میں جتنا یہ جاتے تھے اتنا کس جگہ پہ نہیں جاتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ چودھری اسلم صاحب لیڈر بنائے سرور خان صاحب کو، سرور خان سے لیڈر بنا دیے. تیمور کو تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ جو کہ زمینی کا ایک پہ بات کرتے ہیں تو آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں کہ کون پرانا ہے اور کون نیا ہے، کون بابا ہے اور کون لڑکا ہے. یہ یہاں پہ بات نہیں کریں. آپ یہ خدمات کی بات کر رہے ہیں، ذرا مجھے خدمات گنوائیں نا. ٹیکسلا گرلز کالج کس نے بنوایا ہے؟ چودھری نثار علی خان نے. وہ جنرل ہاسپٹل کس نے بنایا ہے؟ چودھری نثار علی خان نے. ٹیکسلا اور ریڈ کس نے بنایا ہے؟ چودھری نثار علی خان نے. بوائز کالج ٹیکسلا میں کس نے بنایا ہے؟ چودھری نثار علی خان نے. یعنی کہ جتنے فلٹریشن پلانٹ لگے ہیں، جتنی ٹینکیاں پانی کی بنی ہے، جہاں جہاں پہ گیس گئی ہے، میری پیدائش 1990 کی ہے، میرے گھر میں گیس 1990 میں آئی ہے. یہاں میں آپ کی شاطر بات تو ہوں، اتنی خدمات کے باوجود بھی عوام کیوں چودھری نثار کے حق میں خاموش ہے؟ میں اس کا جواب اس کے ساتھ ہی دوں گا کہ آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں خدمات ہیں اور یہ سے اور یہ ویسے ہے، وہ ٹائم گزر گیا جب میاں خلیل فختہ اڑایا کرتے تھے. اب ارمانی صاحب وہ ٹائم گزر گیا ہے. اب آپ کی یوتھ ہے، آپ کی یوتھ یہ دیکھ، میں ٹیکسلا واگن کی بات کر رہا ہوں. پورے پاکستان کا درج بات ہمارے پتہ نہیں ہے، نہ ہمارے وہ سورس میں آتا ہے. ٹیکسلا واگن کی یوتھ کہہ رہی ہے کہ جس بندے کے پاس عمران خان کا ٹکٹ ہوگا، ملک تیمور کا ذاتی کارنامہ اس میں کوئی نہیں ہے. میں یہاں پہ یہ بات، اس کا ایک کارنامہ ہے، وہ کھڑا ہے، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. جہاں بھی کھڑا ہے وہ کھڑا ہے. اس نے پی ٹی آئی پریس کانفرنس نہیں کی ہے. اگر وہ کرے گا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ بھی میں لائیو کہہ رہا ہوں. ملک تیمور کے پاس ٹکٹ ہوگا پی ٹی آئی کا تو یوتھ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. اچھا، یہ بھی اپنے سنوں کو والوں کو بتا دیں کب تک آ رہے ہیں ملک تیمور صاحب اسکرین کے سامنے. جو ہماری ان کے ساتھ کوئی گفت و شنید ہوئی ہے، جو ہماری ان سے مطلب گپ شپ ہوئی ہے، ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ وہ عنقریب آئیں گے اور یہاں پہ سارے مقدمات فیس کریں گے. اسی آپ کا جو آج 10 ستمبر ہے، 10 اکتوبر سے پہلے وہ آپ کے سامنے پیش ہو جائیں گے پولیس کے سامنے اور اپنے مقدمات کا فیصلہ کریں گے، جو ہمارا اندازہ کہہ رہا ہے. تو ملک تیمور سرور خان سے آگے چلیں گے. ابھی ہم آ جاتے ہیں عمار صدیق پر. اگر عمار صدیق الیکشن لڑتے ہیں PP-19 سے، کیا نتائج نکلیں گے؟ یہاں پہ بھی میرا تجزیہ ارمانی صاحب وہی ہے جو این کے بارے میں ہے. چودھری نثار علی خان کا امیدوار پلس تحریک انصاف کا امیدوار، بہت زبردست مقابلہ کریں گے وہ آپس میں. یعنی کہ پہلی 2 پوزیشن تو نکل گئی ہیں آپ کی. اب آپ یہ تیسری پوزیشن کے لیے، جب ورلڈ کپ کا فائنل ہوتا ہے نا ارمانی صاحب، تو 2 ٹیمیں فائنل کھیلتی ہیں. تو جو 2 ٹیمیں سیمی فائنل کھیلتی ہیں وہ تیسری پوزیشن کا میچ ہوتا ہے. تو یہاں پہ تیسری پوزیشن کا میچ ہوگا نون لیگ کے اور عمار صدیق کے درمیان، اور یہی قومی اسمبلی میں ہوگا. جو میں نے قومی اسمبلی کی بات کی ہے، کیونکہ آپ اس چیز کو نگلیکٹ کر رہے ہیں ارمانی صاحب بار بار سوال میں، کہ آپ کے حلقے کے عوام سارے جو ہے وہ رکشا ڈرائیور نہیں ہیں، سارے ریڑھی والے نہیں ہیں. آپ کے حلقے میں پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، PhD ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکچرار بیٹھے ہوئے ہیں، بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ بہت زبردست. اور اب جو ہماری یوتھ ہے وہ ان دعووں میں نہیں آتی کہ جی میں فلاں کا بیٹا ہوں مجھے ووٹ دے دو، میں آپ کی برادری سے ہوں مجھے ووٹ دے دیں، میرے والد آپ کے والد صاحب جڑا تھا مجھے ووٹ دے دیں.
میں نے ابھی گلی بنوائی ہے مجھے، او میرے بھائی گلی بنوانا کونسلر کا کام ہے، اس کا حق آپ کھا رہے ہیں۔ ارمانی صاحب یہ میں انکشاف کر دوں آپ کے سامنے کہ سب سے بڑی جو کرپشن پاکستان میں ہے وہ کونسلر کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ اس کا کام ایم این اے اور ایم پی اے کر رہا ہوتا ہے، اور ایم این اے ایم پی اے کو اپنا کام ہی نہیں پتا کہ ہمارا کام لیجسلیشن کرنا ہے، ہمارا کام ہلکی کی فلاح بہبود کے لیے قانون سازی کرنا ہے، ٹیکسلا کو ضلع بنوانا ہے، ٹیکسلا کے محرومیوں کا ازالہ کرنا ہے، ٹیکسلا میں گرلز یونیورسٹی بنانی ہے، ٹیکسلا میں یونیورسٹی بنا کے ٹیکسلا کو سارے قدیمہ نے یونیسکو کا یہاں پہ اثاثہ بنایا ہوا ہے، ٹیکسلا کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے اثاثہ سارے قدیمہ نے، یونیسکو نے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی اس پہ کام نہیں ہوا۔ یہ کس نے کرنا تھا؟ یہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں عمران نے کرنا تھا۔ اب مجھے صرف آپ ایک بات بتائیے، میں آپ سے صافی بن کے سوال کر رہا ہوں، آپ اس صافی نہیں ہیں، مجھے عمار صدیق کی 10 سالہ سیاست کی ایک خدمات نہیں، ایک خدمت کا نام بتا دیں۔ میرا بھائی ہے، میں پہلے کہہ رہا ہوں، میرا مخالف کینڈیڈیٹ ہے، ہمارے درمیان میں عزت احترام کا رشتہ قائم ہے، لیکن بینگ اے پولیٹیشین میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، آپ مجھے بتائیں ایک خدمت کا نام بتا دیں کہ ہم کیوں ووٹ دیں۔ شاہ صاحب آپ نے خدمت کی بات کی نا، تو حیثیت صافی میں نے ان کے بڑے پروگراموں میں شرکت کی، بڑے انہوں نے عوام دوست منصوبوں کے افتتاح کیے، جس میں آپ کی سیوریج ہے، جس میں آپ کی گیس ہے، جس میں آپ کی روڈ کی تعمیرات ہیں، پھر جس میں اسکولس کو اپ گریڈس کرنا، ایسے بے شمار منصوبوں میں کہ افتتاح ان کے مکمل ہونے پہ میں نے شرکت کی۔ ٹھیک ہے، کروڑوں اربوں روپے کے ان کے منصوبے تھے، میں گیا ہوں جہاں ان کی تختیاں بھی لگی ہیں، انہوں نے اسپیچز بھی کی ہیں، عوام بھی یہی ہے کہ اس منصوبے پہ اتنے روپے لگے ہیں، یہ منصوبہ فلاں تاریخ کو شروع ہوا تھا، آج ختم ہو گیا، جس طرح کی کہا میں نے، اس میں آپ کے سیوریج کا بھی ہے، آپ کا بجلی کا بھی ہے، آپ کا گیس کا بھی ہے، آپ کا پانی کے مسئلے بھی ہیں، اس سے آگے چلیں گے۔ سوال مکمل ہو گیا آپ کا؟ یہ سوال مکمل۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ جتنے کارنامے بتائے ہیں، یہ کارنامے صوبائی اسمبلی کے ممبر کا کام ہوتا ہے؟ ان کے سوادی نہیں ارمانی صاحب دیکھیں نا، یہاں پہ ہم آگے مکس کر دیتے ہیں چیزوں کو۔ ہمارا ایک ایچ ایم سی روڈ بن رہا ہے، ابھی تک بن رہا ہے، الحمدللہ اس پہ کام لگا ہوا ہے، تقریباً 2021۔ اس پہ تو میں نے آنا تھا، میرا آپ نے اچھا چلیں وہ سوال اپنا آپ کیجیے گا۔ 2021 12 فروری کو کام شروع ہوا ہے، 10 ستمبر 2023 آج ہو گئی ہے، یعنی کہ پونے 3 سال ہو گئے ہیں۔ اس کی مدت تکمیل تھی 1 سال، اس کے بعد 1 سال اور 3 مہینے گورنمنٹ رہی ہے پی ٹی آئی کی۔ اگر وہ یہ کہنا گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی تو یہ بات ہم نہیں مانیں گے، 1 سال اور 3 مہینے افتتاح کے بعد، ٹھیک ہے، اس میں وہ مکمل نہیں ہو سکا۔ اور وہ روڈ کون بنا رہا ہے، وہ کس منصوبے کا حصہ ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ سی پیک کا کیا معاملات ہیں، اور پنجاب ہائی وے اتھارٹیز بنا رہی ہے اور میں اپنی تختی لگا رہا ہوں جا کے، پہلے پورے شہر میں تختی جو نثار کی لگی ہوئی تھی، تختیوں کی بات نہ کریں۔ جو کام ہے آپ کہہ رہے ہیں، جو کام ممبران صوبائی اسمبلی کا ہے، وہ کام مجھے بتائیں کہ عمار صدیق صاحب نے اپنے حلقے کے لیے کیا قرارداد پیش کی صوبائی اسمبلی میں، منصور یاد نے کیا قرارداد پیش کی ہے قومی اسمبلی میں، کیا کتنی دفعہ وہاں پہ بحث مباحثہ کیا ہے کہ بھائی ٹیکسلا کو یہ حقوق ملنے چاہیے۔ ٹیکسلا یونیسکو کا سارے قدیمہ کا گڑھ ہے، مرکز ہے، جب پاکستان نہیں تھا تو ٹیکسلا کا نام پوری دنیا میں مشہور تھا۔ کیا کیا ٹیکسلا کے لیے انہوں نے؟ میں منی صاحب اس کنٹیکس میں بات کر رہا ہوں، آئی ایم گریجویٹ، آئی ایم ناٹ اے مینگو مین، کہ آپ بتائیں گلی میں میرا بورڈ لگ گیا، نالی میں میرا بورڈ لگ گیا، واٹ از دس بول شٹ۔ وہی 1980 والی سیاست آپ کر رہے ہیں کہ گلی بنوائی ہے، پہلے پتلے بھرتی کروا سٹ سا، پہلے پتلے نشے تو چاہ کے کھڑسی بول میں چھوڑواڑ سا، یہ ہمارے رہ گئے ہیں معراج قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کے یا ممبران کے؟ مانی صاحب نو، بالکل نہیں۔ یہ گلیاں نالیاں یہ آپ نہ گنوائیں، یہ کام بلدیات کا ہوتا ہے، اور بلدیات یہ کام واقع میں بلدیات یہ کام کرتی ہے، بالکل کرتی ہے، یہ بات نہ کریں آپ۔ مجھے کوئی ان کی ایسی چیز بتائیں، مثال کے طور پہ میں ابھی سامنے آپ کی ایک بات رکھ دیتا ہوں، بجلی کے بل آئے آپ پریشان ہیں، آپ جیسے سفید پوش لوگ ارمانی صاحب پریشان ہیں، کیا سٹیٹمنٹ ہے عمار صدیق صاحب کی اس کے اوپر، کیا لائے عمل ہے ان کا؟ مجھے صرف ان کا ایک آپ طرز عمل بتا دیں، ایک مجھے ان کی آپ سٹیٹمنٹ بتا دیں، یا مجھے ان کا ایک احتجاج بتا دیں جو انہوں نے کیا ہو۔ یہ ناظرین شاہ صاحب کے سوال میں جواب میں بڑا لاجک تھا کہ عمار صدیق نے صوبائی اسمبلی میں عوامی ایشو پر آج تک کوئی بھی قرارداد پیش نہیں کی۔ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، مجھے آپ کی
اس بات سے اتفاق ہے، اس سے آگے چلیں گے۔ وفاداریاں تبدیل کرنا ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا، ہماری سیاست کا، سیاستدانوں کا حصہ بن گیا، منشور بن گیا، جو آپ بولیں۔ عمران خان کو چھوڑنے والے چھوڑ کے جا رہے ہیں، وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں۔ کیا ان کے چھوڑنے سے عمران خان کی سیاست میں فرق آ گیا؟ کیا عمران خان کے جیل جانے کے بعد عمران خان اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ رحمانی صاحب، یہ آپ کا سوال میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو دلچسپ اور اہم سوال ہے وہ آپ نے کیا ہے۔ ان کے جانے سے بالکل عمران خان کو ہر حلقے میں 15,000 20,000 کا ڈینڈ پڑا ہے، لیکن اس کا کہتے ہیں نا کہ کسی کو لات مارے تو کوبے کا کوب سیدھا ہو جاتا ہے۔ یہ عمران خان کے لیے بینیفیشری اس لیے ہو گیا ہے کہ ہمارے جیسا ووٹر، یعنی کہ پڑھا لکھا ووٹر جو ان کو دیکھ کے عمران خان کو ووٹ نہیں دیتا تھا، اگر 15,000 گیا تو 30,000 ووٹر واپس آ گیا عمران خان کا۔ اور یہ میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں، الیکشن جنوری میں ہوں یا فروری میں ہوں، یہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کو اگر پہلے یہاں سے 1,00,000 ووٹ ملی ہے تو اب 1,20,000 ووٹ ملے گی۔ عمران خان کو فائدہ ضرور ہوا ہے، نقصان کوئی نہیں ہوا۔ اب عمران خان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اب عمران خان کو دا رولرز فرام دا مڈل کلاس کی نمائندگی کو موقع دینا چاہیے، اور آپ دیکھیں گے کہ عوام جوک در جوک وہ جائیں گے وہاں پہ جہاں پہ 1,00,000 ووٹ پڑے گا پی ٹی آئی کو، وہاں پہ 40,000 بھی نون لیگ کو ووٹ نہیں پڑے گا۔ شاہ صاحب میرا آخری سوال، بھول جائیں آپ کے الیکشن ہوگا ایک، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، حکومتیں لانا، حکومتیں چلانا، حکومتیں بنانا، ان کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ بات ہو رہی ہے سول لا فرمانے کی، بات ہو رہی ہے انقلاب کی۔ اگر میں بولوں گی کہ یہ ساری باتیں جھوٹی اور افسانے ہیں، اگر ملک کی تاریخ پر نظر ڈالیں آپ، کتنے سیاسی حکومتیں آئیں، کتنی گئیں، کتنے مارشل لا آئے، کتنے گئے، کتنے ڈکٹیٹر آئے، کتنے گئے، اگر عوام کو ریلیف ملی ہے وہ دور امریت میں ملی ہے۔ ایک کامن مین کو اگر ریلیف ملتا ہے تو وہ دور امریت میں ملتا ہے۔ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ بڑے بڑے مگرمچھوں کو ہوتی ہے، ان چور ڈاکوؤں کو ہوتی ہے جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے الیکشن لڑتے ہیں، لاکھوں کروڑ روپے لگاتے ہیں، اور پھر کامیابی کے بعد اربوں روپے لے کر فرار ہو رہے ہیں، جس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ کسی کے باتھ روم سے، کسی کے غسل خانے سے اربوں اور کربوں روپے نکل رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ قومی ترانہ بجنے والا ہے۔ آج ابھی آپ نے کہا نا کہ آرمی کو ڈنڈا اٹھانا چاہیے اور گھمانا چاہیے۔ آرمی نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے، لیکن آرمی ابھی انتظار میں ہے۔ پہلے ہوئی ہے دھلائی، صفائی ہوئی ہے، لانڈری ہوئی ہے پٹیائی کی، پٹیائی کی دھلائی ہو چکی ہے، وہ پاک صاف ہو گئی۔ اس کے بعد ابھی نمبر ہے آپ کے پی ایم ایل این کا، پی ایم ایل این کی بھی مکمل دھلائی ہوگی، اس کے بعد نمبر آئے گا پاکستان پیپل پارٹی کا، اس کے بھی مکمل سافٹ ویئر ہوگا، دھلائی ہوگی، اس کے بعد آئے گا مولانا فضل الرحمان اینڈ کمپنی کا۔ کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے۔ الیکشن آپ بھول جائیں، میں بڑے وثوق سے اور بڑے دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں، الیکشن کسی صورت میں بھی نہیں ہونا ہے۔ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے گی، ٹیکنوکریٹ کے پیچھے کون ہوگا، آگے کون ہوگا، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ الیکشن ابھی جو کچھ بھی ہوگا پاک آرمی کرے گی، ملک اور قوم کی مفادات کے لیے۔ سیاستدانوں نے 47 سے لے کر اب تک جس طرح عوام کو رولنگ سٹون بنایا ہوا ہے، آرمی دیکھتی رہی ہے، آرمی دیکھتی رہی ہے، خاموش تماشائی بن رہی ہے۔ ابھی بات وہی ہے، امینی والا انقلاب تو نہیں آئے گا، لیکن یہ سیاستدان تو بغار ہو جائیں گے سیاست کا لیبل لگانے کے، ایم پی اے بننے سے۔ کیا بولیں گے شاہ صاحب؟ ارمانی صاحب، آپ بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہیں اور بالکل جو ہے نا وہ آپ اپنے دل کی آواز چھپاتے نہیں ہیں۔ ارمانی صاحب، آپ کی بات سے پارشلی ایگری کرتا ہوں اور کچھ ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں کہ جو ترقی ہوئی ہے پاکستان کی وہ امریت کے دور میں ہوئی ہے۔ امریت کی جو بظاہر ترقی نظر آتی ہے وہ کامن
کامن مین کو میں تفصیل سے اس بتاتا کو ہوں، انصاف ہی ملتا ہے. میں تفصیل سے بات کرتا ہوں. آپ کی اس بات میں انتہائی صداقت ہے کہ جب امریت ہوتی ہے تو سیاستدانوں کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں، ان کے مفادات ٹوٹتے ہیں، ان کو فائدہ نہیں ہوتا، یہ بات صحیح ہے. لیکن امریت کے دور میں پاکستان کو بڑے بڑے نقصان ہوئے ہیں. میں اس لیے نہیں کہتا کہ شاید میرے بھی گھر باہر ڈالا کھڑا ہو تو میں بھی گھر نہ پہنچ سکوں، لیکن بہت سارے نقصانات پاکستان نے امریت پہ سے اٹھائے ہیں. اب جو آپ بات کر رہے ہیں، میں جنرل عاصم منیر صاحب جو اس ٹائم پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ان کے حوالے سے بات کروں گا کہ آپ کی جو بات ہے کہ یہاں پہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا، آپ کی بات ہے صفائی ہوگی. میں آپ کی صفائی والی بات سے سہمت ہوں کہ بالکل صفائی ہو رہی ہے، صفائی ہو چکی ہے اور آگے بھی ہوگی. آپ یہ دیکھیں گے کہ ابھی سے انہوں نے ڈنڈا دکھایا ہے، ابھی ڈنڈا گھمایا نہیں ہے، اور اس دفعہ یہ آرمی کام کرے گی گورنمنٹ سے باہر رہ کے. اب آرمی کو پتہ چل گیا کہ ہم گورنمنٹ میں جائیں گے تو عوام ہم سے بدزان ہو جائے گی. اب یہ آرمی بالکل، میرے دوست کہیں گے یہ جمہوری بندہ کیسی باتیں کر رہا ہے، ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن رات کو ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ شاہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ حافظ صاحب یہ کام کریں، حافظ صاحب وہ ان کا کام نہیں بنتا. تو میں نے کسی کہا جن کا کام بنتا ہے ان کو آتا ہے، وہ پالش کی ڈبی اٹھا کے برش چپکا رہے ہیں، مالش کر رہے ہیں. ارمانی صاحب جب ان کو کام ہی نہیں آتا تو پھر جس بندے کے پاس اتھارٹی ہے وہ عدلیہ کو بھی کنٹرول کرے گا، بیوروکریسی کو بھی کرے گا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرے گا، سیاستدانوں کو بھی کرے گا. اور اگر وہ کرے گا تو تاریخ میں امر ہو جائے گا، آمر کی جگہ وہ امر ہو جائے گا. یہ میں بہت آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں اور بہت جو اس پہ زور دے کہہ رہا ہوں. ایک طریقے بندہ آمر بن جاتا ہے اور ایک امر ہو جاتا ہے. ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں 2 بندے جو ہیں وہ امر ہوئے ہیں. ایک کا نام قائد اعظم محمد علی جناح اور دوسرے کا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو. اب دیکھیں تیسرا امر کون ہوتا ہے، کیا وہ کوئی امر ہی امر ہوگا یا کوئی وہ سیاستدان امر ہوگا. لیکن اب حالات بےدی کے طرف جانا شروع ہو جائیں گے. اگر جنرل صاحب نے اپنا کردار ادا کیا، مساق معیشت کیا، اداروں کی اردو کو یوتھ ان کو بتائیں یہ آپ کی لمیٹیشن ہے، ان سے باہر آپ نے نہیں جانا. پولیٹیشن کو فری ہینڈ دیا گیا کہ آپ کے پاس یہ 5 سال آپ اپنی کارکردگی دکھائیں، آپ اس کو کنٹینیو کریں. اور سب سے اہم بات ارمانی صاحب جو ہمارے پاس ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پالیسی کی کنٹینیوٹی نہیں ہے. نون لیگ کی اپنی پالیسی ہے، پی ٹی آئی کی اپنی ہے، پیپلز پارٹی کی اپنی ہے. لیکن چند چیزوں پہ آپ مساق معیشت کر لیں کہ ہم نے ان چیزوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، ہم نے تعلیم، صحت اور انصاف کو متاثر نہیں کرنا ہے، ہم یہ چیزیں کنٹینیو لے کے چلیں گے. ہر بچے کو سرکاری اسپتال میں جگہ بچے کی ملے گی، ہر اسپتال میں مریض کو جگہ ملے گی، سرکاری اسکول میں بچے کو جگہ ملے گی، آپ کو انصاف ملے گا. 3 چیزیں آپ عوام کو دے دیں، یہ کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے. 3 چیزیں ہیں، تعلیم، صحت، انصاف. یہ عوام آپ کے لیے جان قربان کرے گی، وہ کرنا یہ عوام آپ کو قربان کر دے گی. اور اب وہ لاوا پک 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 کے 76 سال ہو گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ بالکل قریب پہنچ گیا. اب ہلکی سی چنگاری کی ضرورت ہے. سول ڈسبلٹیز کی بات ہو رہی ہے، ہم اس کے بالکل حق میں نہیں ہیں، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نہ کچھ ہو کے منہ سے پہنی ہے تو پھر گل ہونی ہے. جس کی وہ کہتے ہیں نا کہ سڑنی سے اسی ہی لگنا ہے. ارمانی صاحب جیسے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، اس کو آپ جمہوریت کے لاگ ناپیں گے، اس کو امریت کے آپ نقصانات بتائیں گے، وہ کہے گا اپنا کام بنتا تو باڑ میں جائے جنتا. تو یہ ارمانی صاحب آج کی باتیں تھیں. بہت اچھا لگا آپ آئے ہیں، آپ نے ٹائم نکالا ہے. ہم آپ کی آمد کے حق مشکور ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو فضل و مان میں رکھے. ناظرین، شاہ صاحب نے آخر میں کیا بولا؟ تنگ آمد بجنگ آمد. ملک کے حالات، معاشی حالات بولیں، سیاسی حالات بولیں، روزمرہ کی زندگی بولیں، ایک عام آدمی کا جینا محال ہو چکا ہے. جس طرح کہ میں نے شروع میں بولا، حالات یہاں تک پہنچ گئے، لوگ چوری ہیں، ڈکیتی ہیں، رازداری ہیں، تو لوگ معمولی باتیں ہیں، بے روزگاری معمول بن چکا ہے. لوگ اپنی خصوصیوں اور بچوں کو مارنے اور قتل کرنے پر اتر گئے ہیں. ملک اور قوم کی نظریں اس وقت سیاستدانوں سے ہٹ کر، حکمرانوں سے ہٹ کر افواج پاکستان کی طرف ہے، افواج پاکستان کے سپہ سالار کی طرف ہے. عوام یہ امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاک افواج جو ہے ملک اور قوم کی خاطر اپنا کردار ادا کرے، جیسا کہ ماضی میں پاک افواج نے ہمیشہ ملک اور قوم کی خاطر دفاع بھی کی ہے اور کردار بھی ادا کی ہے. پاک آرمی زندہ باد. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.